السلام علیکم، میں اسارانہ ہوں اور ڈیلی پاکستان سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں تو بولوں گا اسارانہ میں. آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی فیض امن میلے کے دوران ایک لڑکی اور کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیے. اس کے بعد پھر لاہور سمیت 55 شہروں میں ان اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے، سرخ پرچم لہرائے، سرخ لباس پہن کے اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے تحت. اور مزے کی بات یہ کہ اس میں مختلف جو اسٹوڈنٹس یونین تھی وہ بھی شریک ہوئیں، جیسے جماعت اسلامی کے اور اس طرح کے. تو یہ بڑا ایک دلچسپ امتزاج تھا. لیکن پھر یہ اس کا رخ بدلتا چلا گیا اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات سامنے آئے. تو ان سوالات کا جواب لینے کے لیے آج میرے ساتھ یہ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے 3 اہم ترین ارکان موجود ہیں. عروج اورنگزیب ہیں ہمارے ساتھ، سلمان سکندر ہیں اور مزمل خان ہیں. عروج کی آپ نے دیکھی بڑی جذباتی نعرے بازی کرتے ہوئے، اور یہ ان کا نعرہ تھا کہ اسٹوڈنٹس یونین جو ہیں وہ بحال کی جائیں. لیکن اب کچھ اور رنگ بنتا جا رہا ہے. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. آغاز تو ہوا اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا، لیکن اب آپ پہ بغاوت کا مقدمے بھی بن رہے ہیں اور آپ کے اوپر بڑے عجیب و غریب الزامات لگ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم خود پریشان ہیں کہ ہم یونینز کی بات کرنے نکلے تھے، ہم حق کی بات کر رہے تھے جس کا ہمیں آئین بھی اجازت دیتا ہے. آرٹیکل 17 ہے جو رائٹ ٹو اسمبلی کی اجازت دیتا ہے. 35 سالوں سے ہماری میموری سے یہ ہٹائی گئی ہے چیز اسٹوڈنٹ یونینز کی. اپنی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھی، اور ہم نے فائنلی پرامن آواز اٹھائی، پرامن کام کیا، پرامن احتجاج کیا. اور سڑکیں تو ہماری ہیں نا، سڑکیں تو عوام کی ہوتی ہیں. سڑکوں پہ نکلے، ان کو مظاہرہ کر کے دکھایا کہ اسٹوڈنٹس تیار نہیں. لیکن اس کے بعد یہ رخ بدل گیا. وہاں پہ جو بینرز اور جو پوسٹرز لہرائے گئے وہ اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے تو نہیں تھے، وہ تو بڑے سیاسی ہو گئے. اس میں بہت ساری چیزیں جو تھیں جو آپ کا کی ڈومین نہیں بنتی وہ بھی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ آپ کے پی ٹی ایم سے بھی رابطے ہیں، آپ ہمارے اداروں کے خلاف بھی بہت کچھ سامنے آیا آپ کی طرف سے. تو یہ کیا ہے؟ آپ تو اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے نکلے تھے، اب آپ کا ایجنڈا بدل گیا؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا ایجنڈا کون بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ بغاوت کا مقدمہ جو ہے، کوئی بھی بات ہو، کیا ہی ایسی بات ہو گئی کس کے خلاف ہو گئی جس کو آپ نے بغاوت کہہ دیا. آپ نے اسٹوڈنٹ کو غائب کر دیا 3 بجے، 24 گھنٹے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. جب اسٹوڈنٹس نے سوال کیا تو آپ نے 6 لوگوں کے اور سیڈیشن کے مقدمے کیے، جن میں اقبال لالا جو کہ مشال خان کے والد ہیں، ان کے اوپر مقدمہ ہوا ہے. اچھا، نہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسا کیوں ہوا کہ اچانک یہ سارا کچھ بدل گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ آپ کے جو مکمل رابطے ہیں پی ٹی ایم سے اور وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پھر آہستہ آہستہ آپ کی نعرے بازی بھی بدل گئی، وہ اسٹوڈنٹ سے نکل کے اور وہ چلی گئی ایک خاص مقصد کے لیے. تو اور پھر ایسا لگا کہ یہ سارا کچھ فنڈڈ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مارچ میں موجود تھے خود؟ جی، میں نے مارچ دیکھا ہے. تو آپ کو اس میں کیا ہی ایسی چیز لگی جو یونینز کے حق میں نہیں تھی یا جو اسٹوڈنٹ کی آواز نہیں؟ لیکن بات یہ کہ اس کے علاوہ جو وہاں پہ پمفلٹ اور پوسٹرز تھے وہ تو اسٹوڈنٹ یونین کے حق کے نہیں تھے. کون سے اس طرح کے پمفلٹس یا پوسٹرز تھے؟ بے شمار تصاویر، بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جو آئین کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ کے ہیں کہ جی فلاں بحال کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. تو وہ آپ تو نکلے ہیں اسٹوڈنٹس کی ترجمانی کرنے کے لیے. آپ جا کے چلے گئے ہیں پولیٹکس کے اندر، اور خاص ایسی خطرناک پولیٹکس کے اندر جو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اس پہ اس طرح نہ ہو جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں. سنیں، سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا مطلب پارٹیسپیشن. تو اسٹوڈنٹس کا مطلب، اسٹوڈنٹ کا کہاں سیاست سے تعلق؟ آپ تو اپنی تعلیم پہ توجہ دیں نا. اسٹوڈنٹ یونینز کس لیے ہوتی ہیں؟ وہ اپنی یونین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یونائٹ کرنا ان فیصلوں کے اندر جن کا آپ کی زندگی کے اوپر ڈائریکٹ اثر ٹھیک ہے. تو وہ یونائٹ کریں نا اسٹوڈنٹس کو. آپ تو چلے گئے پاکستان کی پالیٹکس میں اور اداروں کے خلاف. سوسائٹی ہمیں امپیکٹ نہیں کرتی کیا ہم اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ہیں؟ پھر آپ 60% آبادی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس. پھر آپ یہ کہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے نہیں نکلے، بلکہ ہم بہت سارے آئینی اور بھی جو آپ کے آزادی سو آپ کہتے ہیں اس کے لیے نکلے. ہم یونینز کی بحالی کے لیے ہی نکلے ہیں. لیکن آپ یہ خود سوچ لیں کہ لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، اتنے ان کے منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے اتنے عرصے سے کہ ہم نے یونینز کی بات کی، کوئی بات کھلی تو اس کے اندر اور باتیں بھی ہونے لگ گئی ہیں جو کہ ہماری طرف سے. ہم تو اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، تو اسٹیٹ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم جو ہے نا، کیونکہ اسٹیٹ نے مقدمہ کیا ہمارے دوستوں کے خلاف، اقبال لالا کے خلاف، فاروق طارق کے خلاف، عمار علی جان کے خلاف. یہ تو آپ کا لہجہ جو ہے وہ تو
نہیں لگ رہا کہ آپ اسٹیٹ کے کوئی ایک ذمہ دار بچے ہیں؟ آپ کا تو لہجہ لگ رہا ہے کہ آپ اسٹیٹ سے ٹکرانے کے موڈ میں ہیں. سر بغاوت کا مقدمہ کیا ہوا اسٹیٹ نے ہمارے اوپر, ابھی ہم سیشن کورٹ سے ہو کے آ رہے ہیں. اچھا مزمل خان, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق بلوچستان سے ہے. آپ کب سے ہیں لاہور میں؟ میں تقریباً 2013 سے. تو 2013 سے آپ پنجاب یونیورسٹی میں بھی بلوچ اسٹوڈنٹ یونین کے کو عہدیدار رہے؟ جی میں چیئرمین تھا پشتون کونسل کا. آپ ہی کے زیر اہتمام لڑائیاں ہوئی اسلامی جمعیت سے طلباء کی, اور ایک وہاں پہ فرسٹ کریٹ ہوا پنجاب یونیورسٹی میں. میرے تحت تو نہیں ہوا, اسلامی جمعیت طلباء نے بار بار ہم پہ اٹیک کیا. یونیورسٹی ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی تھی, پولیس ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اس کے تحت ہم مجبور ہوئے. گرفتاریاں تو دونوں طرف سے ہوئیں, جمعیت کے لوگ بھی گرفتار ہوئے, مگر جمعیت والوں نے بار بار اٹیک کیا. باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے فائرنگ کی, ان کے ساتھ پسٹل تھے, مگر ان پہ کوئی اس طرح سیوا نہیں. کیا وجہ ہے کہ کیوں بلوچ ہر دفعہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی لڑائی کریٹ ضرور ہوتی ہے؟ مجھے نا ہمیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے چھوڑتے ہی نہیں, یہ ان کی پالیسی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں صرف 400 بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان 400 کو بار بار تنگ کیا جا رہا ہے. ابھی سب سے زیادہ اسکالرشپ بھی آپ کو دی گئی, بلا کے جب آپ کو بلوچستان سے بلایا گیا تو سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ بھی آپ کو ہی کیا گیا. ہمیں صرف 100 سیٹیں ملے سار کے 45,000 اسٹوڈنٹ میں سے. ٹھیک. اچھا ایک منٹ, میں عروج سے پوچھتا ہوں, لوڈڈ کویسچن کیا ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں سر؟ نہیں مثلا کیا لوڈڈ, جو آپ کی مرضی کا سوال نہ وہ لوڈڈ ہوتا ہے؟ نہیں, جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جمعیت نے, اور آپ کر کے بات کر رہے ہیں, جیسے پاکستان کا تو یہ حصہ ہی نہیں ہے, جیسے آپ, جیسے میں ہوں, اور جو بلوچستان سے ہیں وہ کوئی اور ہیں آئیڈینٹی. یہ لوڈڈ سوال ہوا, میڈیا کو تو پتہ ہونا چاہیے نا لوڈڈ. میں نے کیا, اگر میں انہیں آپ نہیں کہوں تو کیا تو کہوں گا؟ نہیں, آپ سوال کریں, اب میں آپ کو بتاؤں گی لوڈڈ سوال. اچھا چلے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی یہ ساری آرگنائزیشن کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ہم خود ہیں اسٹوڈنٹس بذات, جو مطلب تنگ ہیں یونیورسٹیز سے. اچھا, کیا تنگ ہے یونیورسٹی سے؟ سر آپ ڈیمانڈس پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کسی کمیٹی میں ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے, میس میں نہیں ہے, ٹرانسپورٹ میں نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی تو اب کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونین بحال ہو جائیں. 35 سالوں کے بعد ان کو یاد آیا. نہیں تو اب حکومت ان کی ہے بھائی, تو پھر کریں نا. اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں, دوسری طرف ایف آئی آرز کر رہے ہیں بغاوت کے. وہ بھی تو یہ کون سا چاہنا ہوا؟ یہ تو صرف عوام کی سپورٹ لینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں, اور اندر سے کیا کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے. ایک آخری سوال, اس کے بعد ہمارا چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا, یہ بتائیں کہ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی اب ایک اور میٹنگ بلا لے گی, اس کے تحت ہم جتنے بھی سیاسی پارٹی آئے, سینٹ میں بھی اس پہ میٹنگ ہوگی کل, اس حوالے سے جو لوگ پکڑے گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب جن یونیورسٹیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اب متحد ہوں گے. جب تک اسٹوڈنٹس یونینز بحال نہ ہو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارے 5-6 ڈیمانڈز اور ہیں, جس میں ہراسمنٹ کے کیسز ہے, خاص کر کے بلوچستان یونیورسٹی میں ہوا ہے. سندھ یونیورسٹی میں ابھی ملٹرائزیشن جو ہے سندھ اور بلوچستان کی یونیورسٹی میں کافی زیادہ ہے, اور ہمارے اسکالرشپس بند ہوئے, HSC کی طرف سے کافی اسکالرشپس ختم ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے. ان چیزوں کے خلاف ہم متحد ہو کے ہم بیٹھیں گے, اور ہم اپنے فیصلے کے حوالے نہیں کریں گے. ایفیڈیوٹ کو ہم ختم کریں گے. یہ جو ہمیں کہتے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, سیاسی سرگرمی کے اندر حصہ لینا اسٹوڈنٹ کا ایک حق ہوتا ہے, کیونکہ سیاست پورے معاشرے کو اثر کرتی ہے, اور یہ ہم سے ایفیڈیوٹ پہ سائن کراتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی ایکٹیویٹی کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت ڈنڈے لے کے لوگوں کو مارتی ہے, اور اس کا جواب بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیوں کیا. تو ہم ایفیڈیوٹ کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بغاوت کے مقدموں کا جواب دے. اگر اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, تو یہ بغاوت کے مقدمے کیسے ہیں, کہاں سے ہیں, اس کا جواب دے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں ان کی بحالی ایک ایسا اہم ہے, کیونکہ اگر آپ نے سیاست میں آپ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو لانا ہے تو نرسری اسٹوڈنٹس یونینز ہی ہوتی ہیں, جہاں سے اچھے تعلیم یافتہ لوگ سامنے آتے ہیں. لیکن ان بچوں کو اگر کوئی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرے تو اس پہ بھی نظر رکھنا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہے, ہمارا سرمایہ ہے. اگر ان کے کچھ گریوینسز ہیں تو ان کو سننا بھی چاہیے اور انہیں ایڈریس بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان بچوں کو کوئی ہائی جیک تو نہیں کرا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.